فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ و خلیفتہ بلا فصل، اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ، فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین، امام المشارق والمغارب، غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب۔ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات بھیجیں محمد وعلیہ۔ ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے۔ ارباب فہم، دنیا کے پردے پر ہزاروں مذاہب ہیں جن کے لاکھوں بلکہ کروڑوں ماننے والے ہیں، آخر ایسی کون سی بات ہے کہ نگاہ قدرت میں اسلام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں؟ تو یہ مرحلہ فکر ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جتنے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے سب دین اسلام ہی کے پیغمبر تھے۔ آدم دین اسلام ہی کے پیغمبر تھے، نوح دین اسلام ہی کے پیغمبر تھے، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، سب اسلام ہی کے پیغمبر تھے، اسلام ہی کے احکامات لے کر آئے، اسلام ہی کے پیغامات لے کر آئے۔ آج وہ مذاہب آپ کے سامنے ہیں، ان کے ماننے والے آپ کے سامنے ہیں، جناب عیسیٰ کے ماننے والے، جناب موسیٰ کے ماننے والے، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن آج مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ یہودی بھی گمراہ ہیں، عیسائی بھی گمراہ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیوں گمراہ ہیں؟ بھائی اس نبی کو مان رہے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، مرحلہ فکر ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ اس نبی کو مان رہے ہیں کہ جس کے فضائل قرآن میں ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ گمراہ کیوں ہیں؟ وہ گمراہ کیوں ہیں؟ تو سارے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ وہ گمراہ اس لیے ہیں کہ جب ایک شریعت کے بعد دوسری شریعت آ گئی تو پھر ناسخ شریعت کی پیروی ہوگی، منسوخ شریعت کی پیروی نہیں ہوگی۔ اب چونکہ وہ منسوخ شریعت کی پیروی کر رہے ہیں اس لیے گمراہ ہیں، اس لیے ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اب ناسخ شریعت کی پیروی ہوگی، منسوخ شریعت کی پیروی نہیں ہوگی۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ شریعت جو آئیں ان کو منسوخ کس نے کیا؟ اسلام کے جو احکامات ہیں، صلوات بھیجیں محمد والے۔ اسلام کے جو احکامات تھے
جو قانون اسلام تھا اس کو کس نے منسوخ کیا؟ دیکھیے، جو قانون بناتا ہے منسوخ کرنے کا حق بھی اسی کو ہوتا ہے۔ اسمبلی کے نمائندے قانون بناتے ہیں، عوام کو حق نہیں ہے کہ منسوخ کرے۔ جس نے قانون بنایا وہی قانون منسوخ کرے گا۔ عزیزان گرامی، اسلام کا قانون امتوں نے نہیں بنایا، اسلام کا قانون انبیاء نے نہیں بنایا، اسلام کا قانون صرف اللہ نے بنایا۔ ارے اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی حق قانون سازی نہیں دیا۔ توجہ فرمائیے آپ، اللہ نے کہا بس تمہارا کام اتنا ہے کہ پیغام پہنچا دو۔ ورنہ میں یہ کہتا ہوں اللہ یہ کرتا کہ تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کرتا اور کانفرنس کرتا اور کہتا کہ تم اپنی امتوں کے لیے جو اسلام کے قانون بنا لو، اسے لے کے چلے جانا، تبلیغ کر لینا۔ اور حضور کا اس کا صدر بنا دیا جاتا کہ آپ ایک کانفرنس کر لیں، جو قانون بنا لیں گے۔ نہیں، قانون بنانا فقط میرا کام ہے، قانون پہنچانا تمہارا کام ہے۔ تو جو اسلام ایسا مذہب ہو، توجہ فرمائیے گا، کہ اللہ اپنے انبیاء کو بھی حق قانون سازی نہ دے، اسی اسلام میں کچھ لوگ ایسے آ جائیں جو یہ کہیں کہ یہ رسول کہتے تھے، یہ ہم کہتے ہیں۔ اگر یہ جملہ آپ کو تاریخ میں ملے تو میری بات کا اعتبار کرنا۔ تو جب یہ طے ہو گیا کہ منسوخ شریعت کی پیروی نہیں ہوگی، ناسخ شریعت کی پیروی ہوگی، قانون نے اسلام اللہ نے بنایا، منسوخ کرنے کا حق بھی اسی کو تھا، تو اب مجھ کو یہ بتائیے کہ یہ قانون جو منسوخ کیا گیا، یہ قانون جو بنایا گیا، رسول نے جس قانون کو پہنچایا تو کیا اپنی مرضی سے پہنچایا؟ نہیں، اللہ نے کہا تم سے میں جو کہتا ہوں وہ پہنچاؤ۔ تو اب سنیے، میری بات کا اعتبار نہیں کرنا۔ کس نے قانون کے اندر تبدیلی کرنی شروع کی؟ جب انبیاء کو حق نہیں تھا تو کسی کو یہ حق نہ تھا کہ قانون میں تبدیلی کرے۔ توجہ ہے نا؟ تاریخ میں دیکھو، مجھ سے نہ پوچھو کہ کس نے قانون بدلا، آپ کہیں کس نے بدلا تو تاریخ میں ایک نعرہ دیکھ لیجئے گا، میری بات کا اعتبار نہ کیجئے گا، کہ تخت حکومت پر بیٹھ کر کبھی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے حلال محمدی کو حرام کیا، ہم نے حلال محمدی کو حرام کیا۔ تو حلال اور حرام جو تھا یہ اللہ نے بنایا۔ رسول سے کہا تم بتاؤ، رسول نے جس چیزوں کو کہا، اللہ نے جن چیزوں کو کہا یہ حلال، رسول نے کہا حلال۔ اللہ نے جن چیزوں کو کہا کہو میرے رسول یہ حرام، رسول نے کہا یہ حرام۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم حلال محمدی کو حرام کرتے ہیں، ہم حرام محمدی کو حرام کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں خدا بن کے آ رہا ہے، وہ خدا کے مقابلے میں خدا بن کے آ رہا ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر نصیریوں نے علی کو خدا کہہ دیا تو دنیا پیچھے پڑ گئی، اور آج جو ان خداؤں کو آج تک پوچھتے چلے آ رہے ہیں، جو حرام کو حلال کر گئے، حرام کو حلال کر گئے۔ بھائی صلوات تو پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اس وقت کی اس مجلس کے لیے یہ عنوان میں نے اس لیے منتخب کیا ہے چونکہ ظاہر ہے کہ اتنے مواقع نہیں رہتے کہ ہم کچھ پڑھیں، لہذا خصوصی طور پر اس لیے کہ معصومین علیہ السلام، ہمارے دوسرے ائمہ طاہرین علیہ السلام، ان کی زندگی، ان کی حیات طیبہ عام طور پر اتنا ذکر نہیں ہوتا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں معصومین علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی، ان کا کردار، ان کا زہد و تقوی، یہ سب کچھ بیان کیا جائے۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ بہرحال ابھی یہاں اس پہلی مجلس ہے، آپ حضرات اس مجلس میں بھی تشریف لائیں تو انشاءاللہ میں مکمل آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہمارے امام، ایک طرف وہ حکومتیں تھیں جن کے پاس اقتدار تھا، جن کے پاس کرسی تھی،
جن کے پاس زرعی کمر غلام تھے، جن کے خزانے سونے چاندی کے دریا اگلتے تھے، اور دوسری طرف ہمارے معصومین علیہ السلام تھے کہ جن کی زندگیاں قید خانوں میں گزری۔ میں اگر اپنے معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ کہوں تو دنیا یہ کہے گی کہ آپ اپنے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے اماموں کو مانتے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ میں خدا کی قسم ممبر سے چیلنج کرتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ چیلنج کرتا ہوں کہ آپ جا کے اپنے علماء سے یہ پوچھیں کہ وہ 12 امام جن کو ہم نہیں مانتے، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا زہد و تقوی کیسا تھا، ان کی عبادت الہی کیسی تھی۔ اگر کسی فرقے کا کوئی عالم ہمارے اماموں کے کردار میں کمی نکال دے تو اسے میرے پاس لے کے آؤ، میں اس امام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر ہر فرقے کا امام یہ کہتا نظر آئے کہ کردار میں ان کا جواب نہ تھا، سیرت میں ان کا جواب نہ تھا، زہد و تقوی میں ان کا جواب نہ تھا، عبادت الہی میں ان کا جواب نہ تھا، تو پھر مرحلہ فکر ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ عزیز و حق کہاں ملے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کہ جب میرا امام اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے سجدہ کیا، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے بتایا یاد رکھ لینا، اعمال کا سیکھنا سکھانا وہاں کی منزل ہوتی ہے جن کا کام ابتدائی ہوتا ہے۔ ہم اپنا ذوق بندگی اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، ہم اپنا ذوق بندگی اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ ہم عالم انوار میں تھے تب بھی سجدہ کر رہے تھے، آج اس دنیا میں آئے ہیں تب بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ حکومتیں ان کی مخالف تھیں، بادشاہ اور سلاطین زمانہ ان کے دشمن تھے، تو اول روز ہی ان کی زندگی کا خاتمہ کیوں نہیں کر دیا؟ ان کو قتل کر دیا جاتا اول روز ہی، اتنا مواقع کیوں دیے گئے؟ ان کے ہاتھ میں تو اقتدار تھا، ان کے ہاتھ میں تو حکومتیں تھیں، ان کے پاس سب کچھ تھا، جب چاہتے ختم کر دیتے۔ تو میں یہ عرض کروں، یاد رکھنا موت اور حیات پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کسی کا قبضہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو فرعون موسیٰ فرعون کے محل میں نہ پلتے، شداد اپنی جنت سے محروم نہ ہوتا۔ یاد رکھیے گا، بتا دیا کہ یاد رکھنا موت اور حیات پر تمہارا کنٹرول نہیں ہے، موت اور حیات پر ہمارا قبضہ ہے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں زندگی دیتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں۔ موسیٰ کے فرعون کے محل میں بھی رہیں گے تو باحیات رہیں گے، زندہ رہیں گے۔ اور پھر جب موت اور حیات پر ان کا قبضہ نہیں تھا، وہ بادشاہ اور وہ سلاطین زمانہ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے، تو ان چند روز سلاطین کے قبضے میں موت کیا ہوگی کہ جس کو چاہیں مار دیں، جس کو چاہیں زندہ کریں۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی خدا کی قسم کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ میں میدان جنگ میں کسی لشکر کے بھروسے پر نہیں لڑتا۔ بڑا قیمتی جملہ ہے خدا کی قسم مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کسی لشکر کے بھروسے پر نہیں لڑتا ہوں، لشکر ساتھ ہے تو ہے، نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میری موت کا وقت نہیں آیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے موت دے نہیں سکتی، اور اگر آ گیا ہے تو موت ٹل نہیں سکتی۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ دیکھیے مولا کا یہ جملہ ہے، یہی انداز میرے 7ویں امام کا تھا۔ دیکھیے میرے امام حج کے لیے پہنچے، بادشاہ وقت بھی حج کے لیے پہنچا، اور وہ بادشاہ جس کی 2/3 دنیا پہ حکومت ہے، ہارون رشید جیسا بادشاہ پہنچا، اور ایک مرتبہ امام سے چند سوالات کرنے لگا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ نے سوالوں کے صحیح جواب نہ دیے تو میں آپ کو یہیں پہ قتل کرا دوں گا۔ امام مسکرانے لگے، جیسے میرا امام مسکرائے، ادھر مولا مسکرائے تو ادھر غلام نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ
میں تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں خوریزی جائز نہیں ہے۔ میں تجھ سے اس نوجوان کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ تو اسے قتل نہ کر۔ امام قہقہہ لگانے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم گھبرا نہیں رہے ہو، تم مسکرا رہے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ غلام اور آقا میں احمق زیادہ کون ہے؟ وہ آقا زیادہ احمق ہے جو قبل از وقت مجھے موت دینا چاہتا ہے، یا وہ غلام زیادہ احمق ہے جو آئی ہوئی موت کو سفارش سے ٹالنا چاہتا ہے؟ ہائے توجہ فرمائے، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بآواز بلند محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، واقعات کا ایک تسلسل ہے، اگر بیان ہو تو ساتویں امام ہی کے تذکرے پر عشرہ تمام ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس فضائل نہیں ہیں، بات فقط اتنی ہے کہ مولا ہی کے فضائل اتنے ہیں کہ اس سے ہم کو فرصت نہیں ملتی، اور ایسا نہیں ہے۔ میں اس بات کا بھی جواب دوں گا جو سوال کیے جاتے ہیں کہ صاحب آپ دوسرے اماموں کا ذکر کیوں نہیں کرتے، وہ بھی انشاءاللہ میں کسی تقریر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس فقط اتنا سن لیجئے، کردار کی بلندی کیا ہے میرے امام کی۔ دیکھیے ہمارے اماموں نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے، کسی کا کچھ نقصان کیا ہے، معاذ اللہ کسی کا مال و اسباب لیا ہے، معاذ اللہ کسی کو قتل کرایا ہے؟ کیا اقتدار کے خلاف بول رہے ہیں؟ تم حکومت کر رہے ہو، تمہارے پاس طاقت ہے، تو امام نے تو کوئی اقدام نہیں کیا۔ یہ قید خانوں میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ قید خانوں میں کیوں امام کو ڈالا گیا؟ بات دراصل یہ ہے، توجہ سے یہ جملہ سن لیجئے گا اور انشاءاللہ ہمیشہ آپ یاد رہیں گے کہ بادشاہ اور سلاطین زمانہ جانتے تھے کہ یہ ہو بہو تصویر رسول ہیں، اگر یہ ہمارے سامنے رہیں گے تو کردار رسول، سیرت رسول کی روشنی سامنے رہے گی، لہذا انہیں قید خانے میں ڈال دو تاکہ سیرت رسول، کردار رسول سامنے نہ رہے۔ مگر دنیا یہ نہیں جانتی کہ آج تک کوئی ایسا قید خانہ نہیں بنا جس میں روشنی کو قید کیا جا سکے۔ بھائی توجہ فرمائے میں کیا کر رہا ہوں؟ خدا کی قسم یہ قید خانے میں رہے مگر ان کے کردار کی روشنی قید خانے کی دیواریں توڑ کے باہر نکل گئی۔ ان کے کردار کو قید نہیں کر سکے، ان کی سیرت کو قید نہیں کر سکے۔ میرے ساتویں امام قید خانے میں ہیں۔ اور سنیے عزیزو، ایک مولا کے چاہنے والا قید خانے کی جانب سے گزرا تو داروغہ زندان نے اسے بلایا کہ ذرا قید خانے کی طرف دیکھو۔ اس نے غور سے دیکھا کہ کیا نظر آیا؟ کہ مجھ کو تو فقط ایک سفید چادر نظر آتی ہے۔ کہ بھائی یہ سفید چادر نہیں ہے، تمہارے ساتویں امام موسی کاظم ہیں۔ ارے بھائی تم کو معلوم ہے ہارون رشید نے ان کو قید کیا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے امام کا کردار کیا ہے؟ اے بھائی میں خود دیکھتا ہوں کہ صبح ہوتی ہے نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے میں اس لیے بھی خصوصی طور پہ یہ پڑھتا ہوں کہ امام اور معصومین علیہ السلام کی سیرت کو اپنے پیش نظر رکھ کے آپ دیکھیں کہ جب ہمارے اماموں کا کردار ایسا ہے، ان کی سیرت ایسی ہے، تو ہم کو کیسا ہونا چاہیے۔ میں توجہ فرمائیے عزیزو، کہا صبح کو نماز فجر ادا کرتے ہیں اور نماز فجر کے بعد تعقیبات میں مشغول ہو جاتے ہیں، پھر سجدے میں سر رکھتے ہیں۔ اب جو سر اٹھاتے ہیں تو ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا۔ ظہر کی نماز کے بعد نو زمان نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پھر تعقیبات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں تو عصر کی نماز کا وقت ہے، عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر تعقیبات میں مشغول ہو جاتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں تو مغرب کی نماز کا وقت، پھر مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر تعقیبات، پھر سجدے میں سر، پھر عشاء کی نماز، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ کچھ کھانا لے کے جاؤ۔ میں کھانا لے کے جاتا ہوں۔ اے بھائی وہ کھانا اتنا کم ہوتا ہے کہ ایک انسان شکم سیر ہو کے کھا نہیں سکتا۔
مگر یہ تمہارے امام ہیں کہ اس کم میں سے بھی بہت کم نوش فرماتے، بہت کم نوش فرماتے۔ اور بادشاہ نے مجھ سے اکثر یہ کہا ہے کہ تم کان لگا کے سنو، ہم نے ان کو قید خانے میں ڈالا ہے، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے بد دعا کرتے ہوں۔ اب جملہ سنیے، کون کہہ رہا داروغہ زندان؟ اے بھائی میں نے اکثر کان لگا کے سنا، کہیں بادشاہ کے لیے بد دعا تو نہیں کر رہے ہیں۔ اے بھائی میں نے جب بھی سنا یہی سنا کہ یہی دعا کرتے ہیں، اور کہتے پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے خالی مکان دے دیا تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، تیرے سجدے کر سکوں۔ آئے ہے صلوات تو پڑھے محمد والے۔ مجھ کو تو نے خالی مکان دے دیا تاکہ میں سکون و اطمینان سے تیری عبادت کر سکوں، تیرے سجدے کر سکوں۔ وہ کہتا ہے اب آپ اندازہ لگائیے، قید خانے میں ہیں، صبح اور شام عبادت الہی، سجدے، تعقیبات۔ اب بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح امام کو سجدوں سے روک دیا جائے، عبادت الہی سے روک دیا جائے۔ دیکھیے حیرانی ہوتی ہے، وہ سلاطین زمانہ، وہ بادشاہان وقت تخت حکومت پر بیٹھ کر جو اسلام کے بادشاہ کہلائے، وہ شہنشاہ جنہیں دنیا آج مانتی ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے شرابیں ایجاد کی، جنہوں نے نغمے ایجاد کیے۔ عزیزان گرامی، وہ چاہتا یہ ہے کہ امام کو سجدوں سے روک دیا جائے، لہذا بغداد کی ایک فاحشہ عورت، حسین و خوبصورت عورت کو بلایا اور اس سے یہ آفر کیا کہ ہم تجھے امام کے ساتھ قید خانے میں رکھیں گے، اور تیرا کام یہ ہے کہ جیسے ہی صبح نمودار ہو تو آواز بلند کر دینا۔ سمجھے آپ مقصد کیا ہے ملعون کا؟ مقصد یہ ہے کہ معاذ اللہ امام کے دامن پر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام کے دامن پر بد کرداری کا دھبا لگا دیا جائے، اور یہ مشہور کر دیا جائے کہ جب ان کے سامنے دنیا آ جاتی ہے تو یہ معاذ اللہ دین کو بھول جایا کرتے ہیں۔ یہ سوچ کے آفر کیا۔ اب ظاہر ہے کہ عورت کے لیے بادشاہ آفر کر رہا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑھ کے کیا بات ہے؟ اس نے قبول کیا۔ عورت قید خانے میں پہنچی، دیکھا امام کا سر سجدے میں ہے۔ عورت کھڑی ہو گئی کہ سجدے سے سر اٹھائیں تو مقصد بیان کرے، مگر میرے امام کا سجدہ ہے کہ تمام نہیں ہوتا۔ جب کھڑے کھڑے تھک گئی تو بیٹھ گئی۔ بھائی جملہ سن لیجئے توجہ کے ساتھ، میں کہوں گا اے عورت تجھے انتظار کس بات کا ہے؟ ارے جس مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، سجدے سے سر اٹھانے کا انتظار کیسا؟ بھائی ایک آواز بلند کر دے بس، مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، یہ انتظار کیوں کر رہی ہے؟ مگر خدا کی قسم یہ رعب جلالت امام ہے کہ کھڑی ہوئی کانپ رہی ہے، لب کشائی کی جرت نہیں ہوتی، کانپ رہی ہے۔ کہ ایک مرتبہ جب بہت دیر ہو گئی تو عورت نے کہا، آسمان کے دریچے کھل گئے اور عورت نے دیکھا کہ قید خانے سے لے کے آسمان تک نور کی شعائیں پھیلی ہوئی ہیں۔ عورت نے دیکھا کہ حوران جنت نے دریچوں سے سر نکالا اور کہا، اے عورت تیرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ ہوش میں آ۔ ارے ہمیں دیکھ، ہم ہیں حوران جنت۔ جب اس نے آج تک ہماری طرف نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا تو تیری مجال کیا ہے کہ تم مقصد میں کامیاب ہو جائے؟ بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عورت نے جو یہ منظر دیکھا کانپنے لگی اور فوراً سجدے میں سر رکھ دیا، سبحان رب اعلی و بحمدہ کی تسبیح بلند کی، اور اس کے بعد بس جیسے ہی سجدے سے امام نے سر اٹھایا قدموں پہ گر گئی، مولا مجھے معاف کیجیے گا، اور اس کے بعد تسبیح بار بار عبادت الہی میں۔ عزیزان گرامی بس ایک جملہ سن لیجئے توجہ کے ساتھ، بادشاہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو کیسے سکتا ہے؟ تو اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ امام دریا ہوتا ہے، دریا۔ دیکھیے بڑا قیمتی جملہ ہے، ضائع نہ ہو۔ امام دریا ہوتا ہے، دریا، اور دریا میں جب نجاست گرتی ہے تو دریا کو نجس نہیں کرتی، خود پاک ہو جایا کرتی ہے۔ مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی،
صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہو گیا، آخر عورت کی آواز کیوں نہیں آئی؟ بادشاہ انتظار میں ہے کہ اب آواز آئے گی، آواز آئی، آواز ہی نہیں ہے۔ صبح ہوئی کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں آخر ماجرا کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عورت نے امام کے ساتھ ساز باز کر لیا ہے۔ اب جو سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ قید خانے میں پہنچا، کیا دیکھا کہ امام کا سر بھی سجدے میں ہے، عورت کا سر بھی سجدے میں ہے۔ قید خانے کے دروازے کو کھولا، عورت کے بالوں کو پکڑ کر کھینچتا ہوا دربار میں لایا۔ ہم نے تجھے کس مقصد کے ساتھ بھیجا تھا؟ تو نے کیا غضب کیا؟ تو نے آواز بلند کیوں نہیں کی؟ بادشاہ خاموش، تو نے جس مقصد سے بھیجا تھا یاد رکھ، میں ہرگز اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتی۔ اے بادشاہ تو خود سوچ، ارے جس کی آواز پر آسمان سے لبیک لبیک کی آوازیں آئیں، میری کیا مجال ہے کہ میں اس کے خلاف اقدام کروں؟ بادشاہ اب چاہے تو مجھے زندہ رکھ یا مجھے مار دے، اگر تو مجھے مار بھی دے گا تو اب زندگی کا کوئی چارم بھی باقی نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا تو طے کر لیا ہے کہ ساری زندگی ذکر الہی میں گزاروں گی، اس لیے کہ خدا کی قسم جو مزہ جو لذت اس بندے خدا کے ساتھ مجھے ایک سجدے میں ملا وہ ساری زندگی نصیب نہ ہو سکا۔ تو اب ایک جملہ سن لیجئے، خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ ہے، یاد رکھیے گا کہ جب عداوت اہل بیت دل میں پیدا ہوتی ہے تو بڑے بڑے بادشاہ حقیر عورتوں کا سہارا لیتے ہیں، اور جب محبت اہل بیت دل میں پیدا ہوتی ہے تو حقیر عورتیں بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتی ہیں۔ میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور اب عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ میرے امام کے کردار کی بلندی ہے، اور ایسا ہی ایک واقعہ ہمیں تاریخ کے دامن میں ملا، اور صرف تاریخی کا واقعہ نہیں، قرآن کا بھی واقعہ ہے۔ وہ کون سا واقعہ؟ جی صحیح فرمایا آپ نے، جناب یوسف۔ دیکھیے آپ کے پیش نظر ہے وہ پورا واقعہ کہ جب جناب یوسف، زلیخا نے اپنے مکر و فریب میں جناب یوسف کو لینا چاہا، اور وہ سب واقعات آپ کے پیش نظر ہیں، تفصیلات آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا، تو زلیخا گھبرا گئی، زلیخا گھبرا گئی اور کہا کہ یوسف تم فلاں چیز لے کے آؤ۔ یوسف گئے، وہ سب واقعات کی قفل لگاتی ہوئی زلیخا آئی، اور جب گھبرا گئی عزیز مصر کو دیکھ کے، بادشاہ کو دیکھ کے، اور الزام لگانا چاہا جناب یوسف پہ، تو ابھی بادشاہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ گہوارے سے بچہ بولا اور کہا کہ اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف خطا وار، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا خطا وار۔ یہ واقعہ ہے نہیں آپ کے پیش نظر؟ دیکھیے آپ سنیے عزیزو، ایک واقعہ نبی کا اور ایک واقعہ امام کا، ایک نبی کا واقعہ، ایک امام کا واقعہ، مگر دونوں میں بڑا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ یوسف اپنا دامن بچانے میں کامیاب ہو گئے مگر زلیخا کو اپنا ہم خیال نہ بنا سکے، مگر میرے امام نے اپنا دامن بھی بچایا، عورت کو اپنا ہم خیال بھی بنایا۔ جو اپنا دامن بچا لے اسے عصمت نبوت کہتے ہیں، جو دوسرے کو اپنا ہم خیال بنا لے اسے عصمت امامت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پوری زندگی قید خانے میں گزری۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ یہ تقریر ظاہر ہے کہ مختصر مجھ کو بیان کرنا ہوتا ہے اس میں، لیکن میں سچ عرض کرتا ہوں معصومین علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار، اور خصوصاً میں اس بات پہ توجہ دوں گا کہ وہ واقعات جو عام طور پہ بیان نہیں کیے جاتے اور جو ہمارے یہاں ان کتابوں میں بھی درج نہیں ہیں، اور جو ایران میں کتابیں چھپی ہیں فارسی میں یا عربی میں وہ واقعات موجود ہیں ان تاریخ میں، وہ واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا عزیزان گرامی۔ تو یہ ساتویں امام کا مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، ورنہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فضائل کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر ہے خدا کی قسم۔
عزیزوں پوری زندگی قید خانے میں گزری اور یہ میری 7واں امام۔ عزیزوں میں کیا جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا دنیا میں کوئی قیدی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ کیا کوئی ایسا قیدی دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھیں میرے چوتھے امام قید میں رہے، کربلا سے کوفہ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، قید خانے میں پوری زندگی گزاری۔ مگر ایک بات ہے حضرت، تصور کر لو تو کوئی رونے کے لیے کافی ہے۔ کیا کبھی آپ نے کوئی ایسا قیدی دیکھا ہے کہ جو قید حیات سے آزاد ہوا ہو اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہو، پیروں میں بیڑیاں پہنے ہو؟ مگر میرا امام جب اس دنیا سے گیا تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرا امام۔ میرے امام کو زہر دیا گیا، اور جب امام کو زہر دے دیا گیا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ ہاں عزادارو، اور کیا میں عزادارو عرض کروں کیسے پلاننگ تھی بادشاہ کی، کس طرح زہر دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ جو وحشی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے جنگلات میں، جنگلوں کے جنگلی وحشی، جن کو انسانیت کی کوئی قدر ہی نہیں تھی، صرف وحشی تھے، ان وحشیوں کو بادشاہ نے بلایا، ان کو شرابیں پلاتا تھا، اور ابن شاروق ایک شخص تھا، اس کو نگرانی میں ان وحشیوں کو رکھا کہ انہیں ٹرین کریں، اور ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی تھی کہ ایک تخت پر یا ایک مقام کے اوپر کچھ لکڑیاں رکھی جاتی تھیں، اس پہ چادر ڈالی جاتی تھی، اور ان سے کہا جاتا وحشیوں سے شراب پلا کے تم تلوار سے ان لکڑیوں کے ٹکڑے کرو۔ وہ جاتے تھے تلوار سے لکڑیوں کے ٹکڑے کرتے، گویا ٹرین کر رہا ہے۔ ٹرین پہلے ان کو کیا گیا، اور اس ٹرین کرنے کے بعد ایک مرتبہ امام، آپ ظاہر ہے کہ کمزوری اتنی تھی، سفید چادر نظر آتی تھی، یوں لگتا تھا ایک مقام پہ میرے امام ہیں، اور جو ٹرینر تھا ابن شاروق، اس نے وحشیوں کو بلایا شرابیں پلا کر کہ جاؤ وہاں جا کے تلوار چلاؤ، ٹکڑے کر دو۔ وہ وحشی جو درندہ صفت تھے، وہ وحشی پہنچے تلوار کو لیے ہوئے۔ اب امام نے جو حرکت کی تو چہرہ سامنے آ گیا، غور سے وحشیوں نے چہروں کو دیکھا، تلوار چلانے کے ارادے سے بھیجا ہے، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد چیختے ہوئے بھاگے وہ وحشی، کہ یہ کیا غضب کرتے ہو، یہ تلوار چلانا کیوں کہتے ہو ہم سے، کیا قتل کرانا چاہتے ہو، کہ تلوار کیوں نہیں چلاتے؟ تو وہ وحشی کہتے ہیں ہم سچ عرض کرتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب ہمارے جنگلوں میں بارش نہیں آتی تو یہ خود آتے ہیں اور آ کے بارش کراتے ہیں ہمارے جنگل۔ تم ان کو قتل کرانا چاہتے ہو؟ وہ وحشی کہتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا، تلواریں پھینک دی۔ عزادارو آپ اندازہ لگاؤ، پھر ملعون نے زہر دیا، زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ تو میرے امام سے یہ کہا گیا کہ دیکھو ہم طبیب کو بلا رہے ہیں ظاہری طور پہ، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ ہم نے زہر دیا ہے۔ طبیب آ رہا ہے، اور یاد رکھنا تم جو ہو یہ نہ کہیے گا کہ ہم کو زہر دیا گیا ہے۔ امام خاموش ہے۔ طبیب آیا، جیسے طبیب نے امام کو دیکھنا شروع کیا، امام نے زبان سے کچھ نہیں کیا، دونوں ہاتھوں کو سامنے کیا۔ طبیب نے ہاتھوں کو جو دیکھا تو فوراً چلا کے کہتا ارے ان کو تو زہر دیا گیا ہے، زہر دیا گیا ہے، زہر نے پورا اثر کر چکا ہے زہر۔ ہاں عزادارو، جیسے ہاتھ دکھائے طبیب تو چلا گیا، اور اس ملعون نے جو اذیت پہنچائی ہے میرے مولا کو، اس کے بعد میرے زبان میں طاقت نہیں کہ وہ جملہ عرض کر سکوں عزادارو۔ بس یوں سمجھیے کہ اس کے بعد میرا امام اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہاں عزادارو، بغداد کا جو پل ہے، مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا، اس بغداد کے پل پر امام کے جنازے کو رکھ دیا گیا۔ ہاں عزادارو، آپ جانتے ہیں کرائے کے لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ جنازے کو اٹھائیں، اور لے جا کر بغداد کے پل پہ رکھا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بغداد کے پل پہ رکھا کیوں گیا جنازہ؟ مقصد یہ ہے کہ رات میں تاجروں کے قافلے آتے تھے تجارت کی غرض سے، وہ قافلے پل سے گزرتے تھے، بغداد کے پل پہ رکھا اس لیے گیا تھا کہ جب قافلہ آئے گا تو لاشا پامال ہو جائے گا، لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ کس طرح یہ قتل ہوئے ہیں۔ لیکن وہی ہوا، رات کے وقت تاجروں کا قافلہ آیا، گھوڑے اپنے مقام پر ٹھہر گئے، جنبش نہیں کی،
قدم آگے نہیں بڑھائے. سب حیران ہیں کہ آخر یہ گھوڑے آگے کیوں نہیں بڑھتے. اب جو گھوڑے سے نیچے اترے تو کیا دیکھا؟ ایک جنازہ سامنے رکھا ہے, ایک لاشا سامنے رکھا ہوا ہے. ہاں عزادارو بس سن لیجئے, اس کے بعد ایک شخص تھا عزادارو, ایک شخص تھا جس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر لا ولد تھا, اس کی کوئی اولاد نہیں تھی, اس نے منت یہ مانی تھی کہ اللہ نے اگر مجھے ایک بیٹا عطا کیا تو اس کی منت یہ تھی کہ میں فاطمہ زہرا کی کوئی نہ کوئی خدمت ضرور کروں گا. یہ کون تھا؟ لوہار تھا, حداد تھا. سو گیا, خواب میں دیکھا بی بی فاطمہ زہرا تشریف لائی ہے اور آ کے کہتی ہیں بھائی تو نے منت مانی تھی کہ تجھے کوئی اللہ بیٹا عطا کرے گا تو تو فاطمہ کی کوئی خدمت کرے گا. کہا میں نے منت مانی ہے. کہا میں فاطمہ ہوں, خدمت کا وقت آ گیا ہے بھائی. کہا کیا خدمت کرنی ہے مجھ کو, آپ مجھے بیان تو کریں. کہا ارے میرے بیٹے کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا, میرے بیٹے کا جنازہ بغداد کے پل پہ رکھا ہے, تو جا کے میرے بیٹے کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کاٹ دے, بھیڑیوں کو کاٹ دے. خواب سے بیدار ہوا اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد بغداد کے پل پہ آیا, ہتھکڑیوں کو کاٹا, بیڑیوں کو کاٹا. عزادارو یہ جملہ آپ نے یوں ہی سن لیا, آپ تصورات میں نہیں گئے. عزادارو اے بی بی, اے بی بی, آپ برداشت نہ کر سکیں کہ آپ کے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں. ارے ذرا کربلا میں آ جائیے میرا بیمار امام, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. جزاک اللہ, جزاک اللہ. عزاداران امام مظلوم, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. بس عزادارو, اور میں نے جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کوشش بھی کروں گا اس بات کی کہ اس مجلس میں خصوصیت کے ساتھ ایک مظلوم بچی, وہ مظلوم عزادارو کہ جس کی مظلومیت اور جس کے مصائب کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ 4 برس کی بچی, 4 برس کی بچی, 4 برس کے سن میں اس بچی نے کبھی بھیا کے سینے پہ برچھی کا پھل دیکھا؟ 4 برس کے سن میں کبھی قاسم کا پامال لاشا دیکھا؟ 4 برس کے سن میں اس بچی نے کبھی علی اصغر کے گلے پہ تیر دیکھا؟ 4 برس کے سن میں یہ بچی اپنے آنکھوں سے بابا کے گلے پہ خنجر پھیرتا ہوا دیکھ رہی ہے اور بار بار کہتی ہے ارے میرے بابا کو چھوڑ دے. کیا کوئی تصور کر سکتا ہے اس سکینہ کے مصائب کا؟ کتنے مصائب اس بی بی پہ گزر گئے. عزادارو بس اس وقت کس مجلس میں عزادارو چند جملے آپ کی خدمت میں بی بی سکینہ کے وہ مصائب آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ یہ مصائب جو میں اب پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ نے سنا ہوگا کہ جب قید شام سے رہائی ملی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سید سجاد سے کہا تھا بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ جب ہم کو رہا کر ہی دیا ہے تو پہلے ایک مکان خالی کرا دے. اس لیے کبھی زینب بھیا کا ماتم نہیں کر سکی, پہلے ہم بھیا کا ماتم کریں گے. تو مکان خالی کیا گیا اور اس مکان میں پہلی مجلس ہوئی, پہلی مجلس اس مکان میں. ہاں عزاداران امام مظلوم, پہلی مجلس اسی مکان میں جس میں میری شہزادی نے پہلی مجلس کی تھی, اسی مکان میں مجھ کو مجلس کو خطاب کرنے کا شرف حاصل ہوا. عزادارو خدا کی قسم میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جب میں ممبر پہ بیٹھا تو تصورات میں وہ منظر آ گیا, ہائے یہ وہی مکان ہے جس میں میری شہزادی نے پہلی صفحہ اعضا بچھائی تھی. سامعین میرے سامنے تھے, ہندوستان کے لوگ, پاکستان کے لوگ, اور میں بہت دیر تک سچ عرض کرتا ہوں یہی سوچتا رہا چونکہ جہاں وہ مکان ہے, جہاں مکان خالی کرایا گیا تھا, اسی مکان کے سامنے وہ قید خانہ جناب سکینہ کا روضہ سامنے نظر آتا ہے. جب میں ممبر پہ بیٹھا تو وہ مکان اور سامنے سکینہ کا روضہ تھا. میں بہت دیر تک سوچتا رہا بی بی کے کون سے مصائب پڑھوں, بی بی کون سے مصائب کا ذکر کروں. بس اس وقت جو مجھے مصائب میرے ذہن میں آئے, وہاں شام کے قید خانے میں اس مکان میں جو میں نے مصائب پڑھے تھے, بس 2 منٹ وہ مصائب سن لیجیے عزادارو. جب میں ممبر پر بیٹھا تو مجھ کو جو منظر یاد آیا وہ منظر یہ تھا, ہائے یہی تو قید خانہ تھا, یہی تو قید خانہ تھا کہ جب سکینہ شام ہوتی تھی تو قید خانے کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی.
سکینہ قید خانے کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتی تھی اور چھوٹے چھوٹے شام کے بچے آتے تھے اور سکینہ کہتی تھی بچوں آؤ کربلا کی کہانی سنو، اور سکینہ کربلا کی کہانی سناتی تھی۔ ایک بچوں ایک میرے چچا عباس تھے جن کے بازو قلم کیے گئے۔ بچوں ایک میرا بھیا علی اکبر تھا جس کے سینے پہ برچھی ماری گئی۔ بچوں تم جانتے ہو ایک میرا بھیا قاسم تھا جس کا لاشا پامال کر دیا گیا۔ بچے زار و قطار روتے تھے سن کے۔ بچوں تم جانتے ہو بچوں یہ ہمارے کان کیوں زخمی ہیں؟ بچوں تم کو معلوم ہے یہ ہمارے کان کیوں زخمی ہے؟ ہمارے بابا نے ہم کو بندے پہنائے تھے، ہمارے بابا ہم سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ بچوں شمر نے ہمارے کانوں سے بندے کھینچ کے اتارے، اس لیے ہمارے کان زخمی ہو گئے۔ کربلا کی کہانی سن کے بچے زار و قطار روتے ہیں۔ بس 2 جملے ہیں اور مجلس تمام عزادارو۔ ایک مرتبہ شام ہوئی، شام کے وہ بچے قید خانے کے دروازے پہ آئے، آواز دی سکینہ، کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ پھر آواز دی سکینہ، عزادارو مجلس تمام ہے، سن لیجئے بس 2 جملے، کوئی آواز ہی نہیں آئی۔ پھر بچوں نے کہا سکینہ کربلا کی کہانی سناؤ۔ اب جو یہ جملہ ادا کیا تو میرا بیمار امام ہتھکڑیوں کو سنبھال کے اٹھا، بیڑیوں کو سنبھال کے اٹھا، قید خانے کے دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد کہا بچوں کربلا کی کہانی سنو گے؟ کہا ہم کربلا کی کہانی سنیں گے۔ کہا آج ہم سے سنو کربلا کی کہانی، ہم تمہیں کربلا کی کہانی سنائیں گے۔ کہا نہیں ہم تو سکینہ سے سنتے ہیں، ہمیں تو سکینہ سے سنیں گے کربلا کی کہانی۔ میرے امام کا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہے بچوں آج کے بعد تم سکینہ سے کربلا کی کہانی نہ سن سکو گے، تمہیں کہانی سنانے والی سکینہ اس دنیا سے گزر گئی۔ ہاں عزادارو، ارے یہی تو وہ بچے تھے جن سے جناب زینب نے کہا تھا اے بچوں تمہیں سکینہ کربلا کی کہانی سناتی تھی، اگر کبھی ادھر سے گزرنا ہوا کرے تو سکینہ کی قبر پہ شمع جلا دیا کرنا، اس لیے کہ میری سکینہ قید خانے کے اندھیرے سے بڑی گھبراتی تھی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يُنْقَلِبُونَ عَلَىٰ گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے، یہاں سے چلیے پھوپھی جان ابھی سویرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے، چلے ہی جائیں گے سب لوگ مجھ کو دفنا کر، چلے ہی جائیں گے سب لوگ مجھ کو دفنا کر، پڑھے گا کون میرے فاتحہ یہاں آ کر، پڑھے گا کون میری فاتحہ یہاں آ کر، میرے نصیب میں تنہائیوں کا ڈیرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے، یہاں سے چلیے پھوپھی جان ابھی سویرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں اندھیرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں
یہاں سے چلیے کہ سغرا کی یاد آتی ہے، یہاں سے چلیے کہ سغرا کی یاد آتی ہے، یہاں نہ رہیے کہ اب جان میری جاتی ہے، یہاں نہ رہیے کہ اب جان میری جاتی ہے، یہ لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے کہ اب تو یہی بسیرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے، یہاں سے چلیے پھوپھی جا ابھی سویرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے۔ میں اپنے بابا کو جب ڈھونڈنے یہاں آئی، میں اپنے بابا کو جب ڈھونڈنے یہاں آئی، تو ایک لاش بے سر سے یہ صدا آئی، تو ایک لاش بے سر سے یہ صدا آئی، قریب آ میری بیٹی، قریب آ میری بیٹی، یہ باپ تیرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے، یہاں سے چلیے پھوپھی جان ابھی سویرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں بہت اندھیرا ہے، یہ کیسا گھر بہت اندھیرا ہے۔ سناؤں کیا تمہیں ہم پر گزر گئی امو، سناؤں کیا تمہیں ہم پر گزر گئی امو، پھوپھی تو سنتے ہی جیتے جی مر گئی امو، پھوپھی تو سنتے ہی جیتے جی مر گئی امو، سنا جو قافلہ سنا جو قافلہ کوفے میں آ کے ٹھہرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے، یہاں سے چلیے پھوپھی جان ابھی سویرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے۔ رسول جادیوں پہ ظلم ایسے ڈھائے ہے، رسول جادیوں پہ ظلم ایسے ڈھائے ہے، یہ پردہ داروں کو بے پردہ لے کے آئے ہیں، یہ پردہ داروں کو بے پردہ لے کے آئے ہیں، امام وقت کو امام وقت کو صدمہ یہ سب سے زیادہ ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے، یہاں سے چلیے پھوپھی جان ابھی سویرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے۔ رہائی پا کے جو بھیا وطن کو ہو جانا، رہائی پا کے جو بھیا وطن کو ہو جانا، تو میرا خوب بھرا کرتا بھی ساتھ لے جانا، تو میرا خوب بھرا کرتا بھی ساتھ لے جانا، یہ کہنا دادی سے یہ کہنا دادی سے کہ اب یہ حال میرا ہے، یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے،
یہاں سے چلیے پھوپھی جان ابھی سویرا ہے یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے یہ کیسا گھر ہے یہاں پر بہت اندھیرا ہے جاؤ سے 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا روحی و جسم لک الفضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحوم حاجی حافظ بھائی میاں جی بھائی ناز والا نئی سال ثواب فاتحہ پڑھا گزارش ہے، سورہ فاتحہ کل مرحوم مومن مومنات نئی سال ثواب۔